اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اصحاب کہف کا مکمل واقعہ مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لہذا آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیے گا۔ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو نئی یہاں سننے کو ملیں گی۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ میرے چینل پہ میں نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ کہف تک 15 پارے تک جتنی بھی صورتیں گزری ہیں سب کا میں نے مختصر تعارف بیان کیا ہے۔ یہ ساری ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی۔ سورہ کہف کا گزشتہ دن میں نے تعارف بیان کیا تھا، تو اس میں اصحاب کہف کا ذکر آیا تھا، تو آج میں اصحاب کہف پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اصحاب کہف یہ وہ اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی 18ویں سورت میں آیا ہے، جس سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ ان کے ذکر کی برکت سے، ان کے ذکر کی تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے، اور جس دور میں یہ تھے اس دور میں کفار تھے، مشرقین تھے، اسلام کو نہیں ماننے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے نعوذ باللہ انکار کرنے والے تھے۔ اور یہ لوگ جو تھے اصحاب کہف کے جو چند نوجوان تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنے والے تھے، بہت نیک پرہیزگار تھے۔ ان چند نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بادشاہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، مشرک تھا، اور یہ پورا دور یوں سمجھے کہ ان کے آس پاس جہاں یہ رہا کرتے تھے وہاں تقریباً جو ہے نا مشرقین لوگ تھے۔ جب یہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اور ہمیں بادشاہ کے سامنے بولنے کی طاقت اور ہمت اور قوت نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، قوت دی، اور بادشاہ کے سامنے انہوں نے برملا کہا کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے، جس دین پر تو چل رہا ہے اس دین سے ہم بیدار ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان مشکل میں ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ نیک لوگوں کا وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مشکل کے وقت دعا کرنی چاہیے۔ الغرض انہوں نے برملا اپنے ایمان کا اظہار کر کے بادشاہ کے سامنے اظہار کر کے دربار سے باہر نکلے۔ اب یہ بات پیش آئی کہ اب ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم اپنی جان کو کس طرح محفوظ بنایا جائے، اور خاص طور پہ اپنے ایمان کو کس طرح محفوظ بنایا جائے۔ تو ایمان کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے باہمی مشورہ کیا۔ مشورہ میں یہ طے پایا کہ ہم کسی غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں، اور غار میں اپنے باقی کے دن گزاریں گے۔ جب غار کا نام آیا تو چند نوجوانوں میں سے کسی نے کہا کہ وہاں دنیاوی روزمرہ کی چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ گفتگو مکمل ہونے کے بعد انہوں نے ایک غار کا رخ کر لیا اور غار کے اندر آ گئے۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی معلوم چلا کہ اگر کوئی بھی مشکل ہو تو باہمی مشورہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام اگر نہیں ہو پائے، حل نہیں ہو رہا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جو انسان مشورہ کرتا ہے وہ کبھی یوں سمجھے ندامت نہیں اٹھاتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ الغرض وہ غار میں چلے گئے۔ اب غار میں جانے کے بعد کئی سال تک رہے، اس کی میں آخر میں بیان کروں گا کتنے سال تک رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کی مدد کی کہ جب وہ غار میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ غالب کیا، اور وہ سو گئے۔ اور وہ سوئے بھی اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طرح مدد کی کہ 1 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی کروٹ بدل دیتا۔ 1 سال تک ایک کروٹ پہ سوتے رہے، دوسری سال تک دوسری کروٹ بدل دیتا، دوسری کروٹ پہ سوتے رہے۔ اس طرح جو ہے کیا نام ہے ان پر نیند غالب رہی۔
جب ایک وقت آیا کہ ان کی نیند ختم ہوئی اور اس میں سے جب وہ اٹھے تو ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم بازار سے جا کر کھانے پینے کی کچھ اشیاء لے کر آ جاؤ۔ اب ان اصحاب کہف کے جو لوگ تھے، نوجوان تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کتنے عرصے سوئے ہیں۔ ایک شخص ان میں سے بازار گیا، بازار میں جانے کے بعد گوشت لینے لگا تو اس نے جب پیسے دیے تو دکاندار نے دیکھا تو وہ سکہ جو ہے، اس سکہ تقریباً یوں سمجھے 300 سال پہلے کا سکہ تھا۔ اس سے آپ سب کو معلوم چلا کہ اصحاب کہف جو غار میں سوئے ہیں وہ تقریباً 300 سال تک سوئے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک سوئے ہیں۔ دکاندار نے کہا یہ خزانہ تمہارے ہاتھ میں کہاں لگا؟ اس نے کہا یہ خزانہ نہیں، یہ روپیہ میرا ہے۔ الغرض اس نے وہ جوان کو جو نا کیا نام ہے ساتھ میں لے کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا۔ اب وہ بادشاہ نہیں تھا، 300 سال گزر چکے تھے، اس ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ یہاں یہ بھی معلوم چلا کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کی حکومت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بادشاہ بڑا نیک تھا اور اس نے اپنے صحیفوں میں یہ بھی دیکھا تھا کہ چند لوگ تھے جو کہ 300 سال پہلے ایک بادشاہ کے ظلم و ستم سے جو ہے کہ خوف کھا کر اپنا ایمان بچانے کی نیت سے یہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کا نام بھی تھا، ان لوگوں کی تعداد بھی تھی۔ بادشاہ ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا کہ وہ دوبارہ میری سلطنت میں واپس آ جائیں۔ بادشاہ نے اس بندے سے نام پوچھا، اس نے اپنا نام بیان کیا، وہ سمجھ گیا یہ اصحاب کہف کے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم 300 سال تک سوتے رہے ہو اور 300 سال کے بعد اب تم آئے ہو، تم کہاں تھے، کون سے غار میں تھے، ہمیں لے کر چلو۔ بادشاہ اپنے سارے لوگوں کے ساتھ اس غار میں گیا۔ غار میں جانے کے بعد اس شخص نے جو سودا لینے کے لیے غار سے باہر نکلا تھا، اس نے کہا کہ آپ یہیں کھڑے رہیں، میں اپنے دوستوں کو جا کر بتاتا ہوں۔ اب یہاں 2-3 روایتیں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ بادشاہ بھاری کھڑا رہا، بادشاہ سے ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ شخص جب اندر گیا اس نے پورا واقعہ بتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور وہ سب کا وصال ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ سے ان سب کی ملاقات ہوئی، اور ان ملاقات ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا بادشاہ سے اب ہمیں اجازت دیجیے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ گئے تو اس کے بعد جو ہے ان تمام لوگوں کا پردہ فرما گئے، سب لوگوں کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ یہ 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آخر میں ایک بات کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ 7 بیان کی گئی۔ 3 کا ذکر کیا گیا، 3 کے بعد کتے کا ذکر کیا گیا، 5 کا ذکر کیا گیا، 5 کے بعد پھر کتے کا ذکر کیا گیا، 7 کا ذکر کیا گیا، 7 کے بعد پھر کتے کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں معلوم چلا کہ ان کی تعداد 3 بھی تھی، 5 بھی تھی، 7 بھی تھی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں وہ واحد کتا ہے جانور کہ جس کا ذکر کیا جو کہ اصحاب کہف کا کتا تھا، جو کہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتے کو اصحاب کہف کی نسبت کے صدقے سے جنت میں بھیج دے گا۔ وہ صورت اس کی الگ ہوگی مگر یہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اصحاب کہف کا مختصر واقعہ تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ گفتگو کیسی لگی کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ کل میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین۔